السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ دجال کا ظہور کب ہوگا؟ دجال کی نشانیاں کیا ہیں؟ دجال کہاں رہتا ہے؟ بحیرہ عرب ایک پراسرار جزیرہ جو ملک یمن کا حصہ ہے، متعلقہ نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہر نبی علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ لیکن یمن کے ایک جزیرے پر وہ نشانیاں موجود ہیں جو دجال کے ظہور پر ہونے والی ہوں گی، اس لیے اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ کہتے ہیں۔ ویورز، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو ابھی تک لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دے، جزاک اللہ۔ روئے زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور وہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نہ اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گا اور نہ تم سے کچھ سنوں گا۔ تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہاری بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا اور بتائے گا۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ صحابی نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں۔ ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی، مگر اب تو تمام عرب پر وہ غالب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا زاغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ نے کہا کہ وہ اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ عمان اور بیسیان کے کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور کہا کہ میں دجال ہوں اور عنقریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے۔ میں وہاں جانے کی طاقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا۔ بحیرہ عرب میں ایک پراسرار جزیرہ سقطوی موجود ہے جو ملک یمن کا حصہ ہے اور اپنے آپ میں کئی راز پوشیدہ کیے ہوئے ہے۔ اگرچہ اس کی خوبصورتی آنکھوں کو خیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن سقطوی کو دجال سے منسوب کیا جاتا ہے اور اسے دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ دجال کون ہے؟ دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثوں میں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال عربی زبان میں جال سازی، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں اور کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ
دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، البتہ 4 مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تحقیق یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے اعوان و انصار، مددگار، یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خرز و کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ اس جزیرے کے شمال میں یمن ہے تو مغرب میں افریقی ملک صومالیہ واقع ہے، جنوب میں بحر ہند ہے تو شمال مغرب میں دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہ ہے۔ یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ ہے، مگر 50 لاکھ سال قبل جب دنیا کے تمام براعظموں سے جدا ہو گیا، یہاں کے نباتات، چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصے سے کافی حد تک مختلف ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور اسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ پورے مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کی رہائش کی جگہ منفرد ہوگی۔ تو ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس جزیرے کا عرفی نام گالاپاگوس آف عرب، اسے ایلین آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات دنیا کے دیگر حصوں سے مختلف اور انوکھے ہوتے ہیں، جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں اگ سکتے۔ اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس درخت کو، جس کا مطلب ہے دو بھائیوں کے خون والا درخت، اس درخت کے تنے سے خون کے رگ کا ایک رس نکلتا ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اسی درخت سے خون نما نکلنے والی اس گوند کو ماضی میں مختلف کاموں کے لیے مقدس سمجھ کر استعمال کیا جاتا تھا، اور حالیہ دور میں بھی اس کا استعمال کاسمیٹکس اور مختلف ادویات میں کیا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں ایک اور انوکھا پودا جو پایا جاتا ہے جسے بوٹل ٹری کہتے ہیں۔ اس کا تنا نیچے والے حصے میں بوٹل کی طرح چوڑا ہوتا ہے، جبکہ اوپر جاتے جاتے یہ پتلا اور نازک ہو جاتا ہے۔ اس پودے پر لگنے والے پھول اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو صحرائی گلاب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ پودا شدید زہریلا ہوتا ہے۔ اس جزیرے پر تقریباً 700 ایسے نباتات پائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں۔ اس جزیرے میں بیک وقت صحرا، ساحل، پہاڑ اور غار موجود ہیں۔ اس جزیرے میں ایک جانب سفید مٹی کے ساحل موجود ہیں تو دوسری جانب اسی مختصر سے جزیرے میں 1500 میٹر بلند پہاڑ بھی موجود ہے، جہاں ایسے غاریں موجود ہیں جن میں قدیم دور کے انسانوں کے نشانات موجود ہیں، جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ جزیرہ روز اول سے انسانوں کا مسکن تھا۔ یہ جزیرہ بہت سی شاندار شکل والی وادیوں سے بھی بھرا ہوا ہے، جس میں صاف ندیاں سفید ریت کے ساحلوں کے وسیع حصوں تک بہتی ہیں۔ جولائی 2008 میں یونیسکو نے سقطوی جزیرے کو عالمی قدرتی ورثہ سائٹ کے طور پر نامزد کیا تھا، لہٰذا سقطوی پر آپ کو کوئی ہوٹل، ریسٹورنٹ یا دیگر عمارتیں نہیں ملیں گی، کیونکہ یونیسکو جزیرے کے قدرتی صداقت کو برقرار رکھتا ہے۔ سقطوی جزیرے کے باشندوں کی زندگیاں بھی اس لیے ایک معمہ سمجھی جاتی ہیں کیونکہ ان کی زندگیاں جدید معاشرے سے الگ تھلگ ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔